بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ ملکی سیاسی صورتحال جو ہے وہ اس ٹائم بہت عجیب و غریب مراحل میں داخل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دونوں پارٹیز میں کنسنسس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ مذاکرات کا جو اہم مرحلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور ان مذاکرات میں کیا حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے، کس کا سیاسی رول زیادہ ہے، کون سے طاقتور لوگ بھی مذاکرات کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان جو ایک ڈیفالٹ کے کنارے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو سعودیہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ آئی ایم ایف کے معاہدے کو کون ماننے سے انکار کر رہا ہے؟ کون یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں منظور ہے آئی ایم ایف کا معاہدہ، مگر جن شرائط پر آپ نے معاہدہ دستخط کیا ہے وہ ملکی مفاد میں نہیں ہے، ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں میں آج آپ کے ساتھ اس ویلوگ میں ڈیٹیل سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مذاکرات جو ہیں، بات کرتے ہیں مذاکرات کا عمل جو ہے، جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں، جب بھی کوئی اختلاف رائے ہوتا ہے تو اس کے اوپر مذاکرات کے بغیر کوئی حل نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو مذاکرات بہت ضروری ہوتے ہیں۔ پاکستان اس ٹائم سیاسی انسٹیبلٹی کا شکار ہے، اور جس کی وجہ سے معیشت کھٹے لگ چکی ہے، اور بے روزگاری بے حساب بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بے حساب بڑھتی جا رہی ہے، ڈالر ملک سے غائب ہو چکا ہے، اور جو ہمارے امراء لوگ ہیں، یعنی کہ امیر لوگ ہیں، جو کیا کہتے ہیں کرسیوں کے بھوکے لوگ ہیں، جن کو اقتدار میں آنے کی ہوس رہتی ہے اور پھر آ کے ملک کا ستیہ ناش کرتے ہیں، وہ لوگ اپنی انجوائے کر رہے ہیں اپنی چیزوں کو، کبھی NRO 2 لے رہے ہیں، کبھی NRO 3 لے رہے ہیں، کبھی NRO 1 لے رہے ہیں، اور دینے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنے ملک اور ملک کی نسلوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ ایک عام شخص کی ضمانت نہیں منظور ہوتی، وہ بیچارہ صدیوں تک حوالات کے اندر رہتا ہے، مگر ایک امیر باپ کی اولاد ہے، ایک نواب کا بیٹا ہے، ایک کیا کہتے ہیں وہ آپ کو مقتدر حلقے جو مطلب کہ طاقتور لوگوں کے بیٹے ہیں، اور جو خود طاقتور لوگ ہیں، اس کے علاوہ پرائم منسٹر کا بیٹا ہے، ان کے لیے قانون کی کتابیں پاکستان میں اور ہیں، ان کے لیے قانون کے کیا کہتے ہیں، کیونکہ قانون ان کے گھر کی لونڈی ہے، اور وہ کبھی بھی اس کو نچا سکتے ہیں، کبھی بھی اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، کبھی بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں، لیجسلیشن کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ نیب کے کیسے پر کاٹے گئے، جیسے آپ نے دیکھا نیب کے کیسے دانت کھٹے کیے گئے، FIA کو کیسے گھر کی لونڈی بنانے کی کوشش کی گئی، اور اپنے لوگ لا کر بٹھائے گئے تاکہ کیا کہتے ہیں سیاسی انتقام بھی لیا جائے اور اپنے اوپر جو کیسز ہیں وہ بھی معاف کروائے جائیں۔ خیر، یہ تاریخ کا حصہ رہا ہے، جو بھی آیا ہے اس نے یہ چیزیں کی ہیں۔ پاکستان کے لیے کس نے کیا کیا ہے، یا اب کون کیا کر رہا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بات بتا دوں، مذاکرات ٹیبل پہ ہو رہے ہیں، دونوں طرف کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے نئی قیادت کی جانب سے، جو انہوں نے واضح یہ بات کی ہے، واضح وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں۔ انہوں نے ایک پیغام ضرور پہنچایا ہے، وہ یہ پیغام ہے جو ہمارے ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ ملک میں سٹیبلٹی لائیں، اس طرح سٹیبلٹی اگر نہیں آئے گی تو ہم مداخلت کریں گے، مہربانی ہے آپ کی کنٹری میں سٹیبلٹی لائیں، سیاسی سٹیبلٹی لائیں، تاکہ IMF ہم پر بھروسہ رکھے، تاکہ سعودیہ اور باقی جتنے ہمارے دوست ممالک ہیں وہ ہمیں ہماری مشکلات سے نکالنے میں ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں امداد کریں، اور ہمیں فنڈز جاری کریں جو رکے پڑے ہیں۔ اب $3 بلین جو ہیں وہ سعودیہ سے مانگے گئے ہیں، لیکن سعودیہ نے بھی یہ واضح کہا ہے کہ ہم آپ کے برادر ہوڈ ہیں، ہم آپ کے برادر ممالک ہیں، ہمارا دوسرا گھر ہے پاکستان، اور ہم آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں،
مگر سب سے پہلے آپ اپنی جو سیاسی صورتحال ہے، اپنی سیاسی جو استحکام بگڑا پڑا ہے، اس کو استحکام میں لائیں، اس کو بہترین کریں۔ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک تو پہلے انہوں نے جو ڈالرز لیے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں، سعودیہ سے، وہ تو الگ ہیں۔ $3 بلین ایکسٹرا انہوں نے بھی مانگے ہیں، کیونکہ پاکستان کے، میں آپ کو بتا دوں، ریزروز جو ہیں وہ گرتے جا رہے ہیں اور بہت تیزی سے گرتے جا رہے ہیں۔ عارف علوی صاحب سے بات کی گئی ہے سیاسی صورتحال کے اوپر کہ عارف علوی صاحب کو کہا گیا ہے کہ ہم اور پی ڈی ایم جو ہے وہ قبل از وقت الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے کہیں کہ پی ٹی آئی اپنی جو سیٹیں چھوڑ کے گئی ہے، جو قومی اسمبلی سے نکلی ہوئی ہے، وہ واپس آئے، پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے، اور وہاں پر ہم تاریخ بھی دیں گے، اور ہم کیا کہتے ہیں تیار ہیں الیکشن کے لیے۔ پی ڈی ایم مکمل تیار ہے۔ ہم اس کے پیچھے میں نے آپ کو بات بتا دی کہ کوئی کنٹری IMF ہو جائے یا سعودیہ کوئی بھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں اعتماد میں نہیں آ رہا۔ اس کی ریزن ہے کہ ملک میں سیاسی انسٹیبلٹی ہے، تو یہ ان کو ایک آفر کرائی گئی ہے، اور یہ بات کی گئی ہے عارف علوی صاحب سے، کیونکہ مین رول ادا کر رہے ہیں مذاکرات میں عارف علوی صاحب۔ تو ان کو کہا گیا کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، الیکشن کا اعلان کریں گے سرکاری طور پر، مگر آپ واپس آ جائیں اور تاریخ بھی ہم دیں گے۔ لیکن عارف علوی صاحب ظاہر ہے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، لیکن اوورال میں آپ کو ایک اور بات آپ کو جو پتہ ہے، وہ ایک کیا کہتے ہیں سیاسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور وہ انہوں نے پھر بات کی ہے عمران خان صاحب سے، جو اعلیٰ کیا کہتے ہیں لیڈرشپ ہے ان کی پارٹی کی۔ اس کے علاوہ باقی پارٹی کے جو ممبران ہیں ان سے بھی نیگوسیشن ہوئی ہے اس بات کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں یہ شرط منظور ہے، لیکن ہماری جو بات ہے وہ سنیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اعلان کریں، آپ الیکشن کا اعلان کریں، جو جس ماہ میں کروانے ہیں اس ماہ کا اعلان کریں سرکاری طور پہ، میڈیا پہ آ کر، اور جو طریقہ کار بنتا ہے، تو ہم پارلیمنٹ میں واپس چلے جائیں گے، ہمیں کوئی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا ہے، مگر آپ ہمیں لال بتی کے پیچھے مت لگائیں، ہمیں پتہ چلے کہ واقعی یو آر ریڈی۔ تو جب آپ تیار ہیں تو آپ اعلان کریں سرکاری طور پہ، اور ہم پارلیمنٹ میں آئیں گے، پھر وہاں پہ آپ نے ماہ کا اعلان کرنا ہے کہ کس ماہ میں الیکشن کروانے ہیں۔ ہم وہاں پر آپ کے ساتھ باقی تمام معاملات بھی ڈسکس کریں گے، جو بھی مطلب کہ معاملات ہیں پینڈنگ پڑے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے، تاریخ بھی مل جل کر بیٹھ کے اس کا حل نکال لیں گے، الیکشن کمیشن کے بارے میں بھی بات کر لیں گے، اور باقی چیزوں کے بارے میں بھی بات کر لیں گے، لیکن پہلے آپ اعلان کریں۔ اب رکاوٹ کیا ہے وہ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں، پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف، ان میں اب اعتماد جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے پر نہیں کر پا رہے، اور دونوں یہ چاہتے ہیں کہ پہلے پی ٹی آئی ایک چاہتی ہے کہ پہلے پی ٹی آئی جو وہ سٹیپ اٹھائے، تو ہماری ٹانگ اوپر آ جائے گی، ہم کہیں گے کہ جی ہم نے ان کی کوئی شرط قبول نہیں کی، یہ یعنی کہ سیاسی ہار جیت، یہ سیاسی طور پر ناکام ہوئے ہیں۔ تو پی ٹی آئی بھی یہی اندر کھانے سوچ رہی ہے، اعتمادی جو ہے وہ نہیں ہے، پی ڈی ایم پہ کیسے اعتماد کریں، وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ پہلے یہ سٹیپ اٹھائیں پھر ہم آگے بات کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب دوسرا یہ کہ سعودیہ سے انہوں نے $3 بلین جو ہیں وہ امداد مانگی ہے، لیکن سعودیہ کا جو جواب آیا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ابھی پھر بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے کیا کہتے ہیں برادر کنٹریز ہیں، اور ہمارے بہت گہرے تعلقات ہیں، ہم تیار ہیں امداد دینے کے لیے۔ پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑی ہے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب سعودیہ کو ضرورت پڑی ہے تو پاکستان ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو ختم کریں، تاکہ جو ہمارا انویسٹر ہے، تاکہ ہم خود ذاتی طور پر بھی اس چیز کے اوپر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں کہ ملک میں سیاسی استحکام ہے، اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم جس کو پیسے دے رہے ہیں وہ ہمارے پیسے کس لیول تک جائیں گے، ضائع ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ چیزیں آئی ایم ایف کے اوپر
حکومت چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو کہیں کہ ہمیں سپورٹ کریں IMF کا جو معاہدہ ہے اس کے اوپر، لیکن پی ٹی آئی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے پیچھے؟ وہ یہ ہے کہ جو شرائط انہوں نے ایکسیپٹ کی ہیں، گھٹنوں میں گر کر، لم لیٹ ہو کر، لیٹ کر، پورے کے پورے لیٹ گئے ان کے بوٹوں کے نیچے، وہ شرائط پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو قطعاً کیا کہتے ہیں سپورٹ نہیں کرنے والے کسی حالت میں۔ یہ چیزیں پاکستان میں ہو رہے ہیں، مگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اعلان کر چکی ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا کہ اس نے 20 سے 25 کے درمیان کسی وقت بھی اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب بھلے ہی ایک پریشر کریٹ کر رہے ہیں جو پی ڈی ایم اور حکومت کے اوپر بہت حاوی ہو چکا ہے، مگر وہ سیریس بھی نظر آتے ہیں، وہ سنجیدہ بھی نظر آتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں واپس اعلان سے پھر جائیں گے، ایسی کوئی صورتحال نہیں نظر آتی۔ وہ اگر انہوں نے اعلان کیا ہے تو 100% شیورٹی ہے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر 20 سے 25 کے درمیان ہم کسی ڈیٹ کو بھی اسمبلیز ڈیزولو کر سکتے ہیں تو وہ کریں گے۔ لیکن ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے پاکستان کی پوری سیاست میں، اور جو بڑے بڑے کردار ہیں سیاست کے جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کے اندر بھی کھلبلی مچ گئی اس اعلان کے بعد کہ عمران خان صاحب اب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو بڑے بڑوں کی ملاقاتیں، نیگوسیشن ہو رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، آپس میں اصلاح مشورے کیے جا رہے ہیں، قانونی آراء لی جا رہی ہیں، اور دیکھا جا رہا ہے آئینی اور قانونی طریقے سے کہ اسمبلی ڈیزولو ہوتی ہے تو ہمیں کیا لاس ہے اور فائدہ کس کو ہوگا، یہ چیزیں ساری دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایک اور چیز آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں کہ پھر وہی بات گھوم پھر کے وہاں پر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایک گھڑی کوئی آڈیو بھی لیک ہوتی ہے تو ان کی ایک گھڑی کے اوپر ہی جا کے لیک ہوتی ہے۔ بھائی کوئی بڑا سکینڈل لے کے آئے عمران خان صاحب کے اگینسٹ، عوام کو اگر بتانا ہے، عوام کو جیتنا ہے، الیکشن جیتنا ہے تو کوئی بڑا سکینڈل لے کے آئیں، واقعی عمران خان صاحب کرپٹ ہیں تو، اگر نہیں ہے تو یہ گھڑی ٹچے والے کام ہیں، ٹچے کام ہیں جو آپ لوگ بار بار ایک ریکارڈنگ مینیپولیٹ کر کے، مطلب مینیپولیٹ کی جاتی ہیں جب وہ کیا کہتے ہیں ایڈٹ کر کے آپ جی بشرا مانیکا کی اور مطلب کہ زلفی بخاری کی آ گئی، اس میں کوئی خبر تو تھی نہیں، وہ تو پہلے ہی مطلب تصدیق ہو چکی ہے اس بات کی۔ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ وہ میری پراپرٹی تھی ذاتی، میں نے اس کو پرچیز کیا لیگلی، پھر میں آگے سیل کروں گا جس کو مرضی دوں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو اس میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جو گھر میں پڑی ہیں تو وہ اگر آپ سیل کر دیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، مطلب کہ کسی کی بھی وائف اپنے مطلب کہ کوئی جو قریبی دوست ہوتے ہیں ان کو کہہ سکتی ہے کہ آپ یہ میرے ہسبینڈ کی گھڑیاں ہیں ان کو سیل کر دیں۔ آپ کرپشن کے سکینڈل لائیں، آپ کو میں بتاتا ہوں، میٹروز میں آپ نے سکینڈل بنائے، اپنے آشیانہ میں آپ کے سکینڈل میں بے حساب کرپشن مال ٹھونسا ہوا ہے، آپ نے موٹر وے میں آپ نے مال ٹھونسا ہوا ہے، لیپ ٹاپ سکیم میں، ٹریکٹر سکیم میں، ایون کہ لیٹرینز جو پبلک بنائی تھی ان کے اوپر بھی آپ نے مال کھایا ہوا ہے، سریے میں، لوہے میں، بجری میں، سیمنٹ میں مال کھایا ہوا ہے آپ لوگوں نے، اسکولوں کے فنڈ کھائے ہوئے ہیں آپ نے بہت کچھ کھایا ہوا ہے۔ اس لیے یہ پھر ادھر ہی چھوٹی سی ٹچی سی بات پہ آگے کھڑے رہتے ہیں کہ ایک گھڑی چوری کی، بکواس ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام کو بیوقوف مت سمجھیں، عوام پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے۔ تو ملک کی صورتحال میں نے آپ کے ساتھ اس ٹائم شیئر کی، مزید جو چیزیں ہوں گی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔